بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امیزنگ تھیوریز اینڈ فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، ہمارا چینل شاعری اور دوسری معلومات کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگیوں کی تاریخ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی قسط میں ہم آپ کو ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مشکل ترین حالات سے آگاہ کریں گے جب غزوہ احد کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا تھا۔ چنانچہ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں قبیلہ ازل کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری قوم میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھیج دیجئے جو وہاں جا کر تعلیم قرآن اور تبلیغ اسلام کا کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرما دیا۔ ان لوگوں نے راستے میں مقام رجی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کی اور تقریباً 200 آدمی مزید جمع کر کے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طاقت کے مطابق اپنا پورا دفاع کیا اور لڑائی کی انتہائی مظلومانہ حالت میں صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات سے آگاہ فرما دیجئے۔ ان ظالموں نے 8 صحابہ کرام کو موقع پر ہی شہید کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن دسنہ کو زندہ گرفتار کر کے انہیں مکہ مکرمہ جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث کے لڑکوں نے خرید لیا کہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں، جس کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، قتل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس قید تنہائی میں انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت نہ انگور بازار میں موجود تھے اور نہ ان کا موسم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کو یہ رزق دیا تھا، اسی وجہ سے بعد میں وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی۔ دوران قید حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ راستے میں گزرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ حارث کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن انہیں بتایا کہ آپ کا قتل کا منصوبہ طے پا چکا ہے، کل آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حجامت وغیرہ کے لیے استرا منگوایا جو انہیں دے دیا گیا۔ اسی اثناء میں اس عورت کا چھوٹا بیٹا کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے، بچہ ان کے پاس ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل ہی نہ کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگرچہ تیرا بیٹا میری دسترس میں ہے مگر میں اس کو قتل نہیں کروں گا، میں رحمت للعالمین کا صحابی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ عورت بعد میں کہا کرتی تھی کہ میں نے آج تک حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ دوسرے دن ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ قریش کا بڑا مجمع منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ جب ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے دو۔ پھر آپ نے انتہائی عجلت میں 2 رکعت مکمل کی اور فرمایا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی موت سے ڈر گیا ہے تو میں ان کو ذرا زیادہ کر دیتا، ان کو ذرا طویل کر دیتا۔ پھر ان کو باندھ کر لٹکایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اگر اسلام چھوڑ دیں تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کا مزہ تو ابھی آیا ہے۔ اس وقت جب آپ پر تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی کہ آپ کا ایک جسم کا حصہ کاٹا جا رہا تھا، تو ابو سفیان نے سوال کیا، اب تو چاہتا ہوگا کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں بیٹھ جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ گئے اور زوردار لہجے میں فرمایا
کہ اللہ کی قسم اگر تم لوگ مجھے باخیر و عافیت گھر پہنچا دو اور اس کے بدلے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ پھر آوازیں آنے لگی کہ اس کو قتل کر دو۔ تب آپ نے یہ اشعار پڑھے کہ جب میری موت حالت اسلام پر آ رہی ہے تو مجھے جس انداز سے بھی مارا جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کٹے ہوئے ٹکڑوں میں بھی برکت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی اور یوں کہا کہ اے اللہ، یہاں تو کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو میری حالت تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بتائے۔ اے اللہ، تو ہی ان تک میرا آخری سلام اور میری حالت کے بارے میں بتا دے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبیب کا سلام پہنچایا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ بعد ازاں حضرت خبیب کو قریش کے نوجوانوں نے حملہ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔